نقطة الدائرة التوحید مبید الشرک عازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدات النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہد اللہم صل اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة السبع المثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات پڑھ دیجیے۔ دنیا کی بلکہ یوں سمجھ لیجئے کائنات کی ہر نیکی حب علی ہے اور کائنات کی ہر برائی بغض علی ہے۔ لیکن کبھی اس اہم معاملے پہ بھی سوچنا چاہیے انسان کو کہ آخر ولایت علی کا قبول کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کاہے کے لیے اتنی ضرورت اور اتنا زور لگا دیا گیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کرو وگرنہ تمہارا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اسلام قابل قبول نہیں ہے اگر اس اسلام میں علی نہیں ہے۔ اور اس کا آپ کو تاریخی ثبوت یہ دے رہا ہوں کہ جب حسین بادشاہ نے ولید کے دربار میں یہ کہا کہ بھائی اگر اسلام کا خلیفہ یزید بن چکا ہے تو پھر ایسے اسلام کا خدا حافظ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے اسلام سے حسین کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ابتدائی جملے ہیں اور کیونکہ سرکار مسلم کا انہوں نے پڑھ دیا تو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں ان بچوں کو، انہوں نے محنت کی ہے۔ اس میں حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ معنویت میں قرآن جیسا جملہ ہے، جیسے قرآن جامع ہے۔ مجھ جیسا حسین نے تو یہ نہیں کہا، بالکل بھی نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، حسین نے کوئی کسی اور کا ذکر کر دیا کہ مجھ جیسا سرکار خود کا تو تذکرہ کر ہی نہیں رہے حسین، اور نہ اس کی کوئی اوقات تھی کہ حسین اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھتے کہ اس کے مقابل بات ہو جاتی۔ نہیں، حسین نے تو نہیں یہ کہا، اور آج تک ہم اس جملے کی کیفیت کو بھی نہیں سمجھ سکے کہ آخر حسین کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس جملے کی شرح کلام امام ہے، اسے سمجھنا تو واجب ہے کہ ہمارے آقا و مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ سرکایا مجھ جیسا اپنی بات نہیں کی، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کی شرح اور اس کا راز تب کھلا جب سرکار مسلم لعین ابن زیاد کے دربار میں قید کر کے لائے گئے
اور وہ کہنے لگا میری بیعت کر لو مسلم بن عقیل. تو تب مسلم بن عقیل نے للکار کر کہا تم تک میرے مولا و آقا حسین کا جملہ نہیں پہنچا؟ انہوں نے فرمایا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. سمجھ رہے ہیں نا حیدری یا علی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ عقدہ کھلا کہ حسین نے تو کہا تھا میرا سفیر بھی نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکار مسلم کمال ہیں. لیکن سفارت کاری گو میں آج پڑھنا تو کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ بچوں نے قصیدہ پڑھ دیا اور مصائب پڑھ دیے تو دل اس طرف مائل ہو گیا. لیکن ابھی گفتگو تو تمہید میں ہے، ابھی کچھ چیزیں اور ان کی طرف. ویسے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آج دو شخصیات پہ اکٹھا پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک عالیہ بی بی اور ایک حضرت عباس. بسم اللہ. بڑی سرکار جی. میں نے آج اسی لیے شہزادی اور کل میں کھل کر امام حسین علیہ السلام پہ بات کرنا چاہتا، کیونکہ محرم آ رہا ہے، آپ کی تیاری کروانی ہے مجھے، تاکہ آپ معرفت کے اس سمندر میں ڈوبے رہیں. تو کل صرف ذات حسین پہ بات ہوگی، اور آج حسین جیسے قرآن کی سورہ فاتحہ کا ذکر ہوگا عالیہ کا. تو رازوں کو دیکھیں گے، لیکن سرکار مسلم کا تذکرہ بہت اچھا بچہ وہ پڑھتا ہے، مجھے تو بڑا پسند ہے جی. بڑا خوبصورت اور بڑا تلاطم اس کا بڑا اچھا ہے جی، ردھم بڑا اچھا ہے، وہ سکون سے اپنی بات کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم سب کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے ذکر میں مگن ہے. اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. میں تو دعا کر سکتا ہوں، ورنہ میں تو ان کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. سرکار حضور انہوں نے سرکار تو میرا دل چاہا کہ سرکار مسلم سے ہی ابتدائیہ اور تمہید باندھ لی جائے. یہ سفارت کاری کیا ہے حسین کی؟ حسین نے جو سفارت کاری کے لیے خط لکھا تھا نا، اس میں کہا تھا کہ یہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو تم بیعت کرو گے نا، یہ مجھ حسین کے ہاتھ پر کرو گے. ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم غلام ہے ایک امام کا، اس نے عرض کی آقا آپ نے جو یہ اتنی بڑی سعادت مسلم کو دے دی ہے کہ اس کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت آپ کی بیعت ہے، آپ کے ہاتھ پر کی گئی بیعت ہے. آپ نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، یہ تو صرف خط میں لکھا ہے نا. اس نے جب مجھ سے ہاتھ ملایا تھا نا مسلم نے، میں نے اسے وہ اختیار بھی دے دیا ہے، مشرق کو مغرب کر دے، مغرب کو مشرق. ہائے ہائے اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ میری سفارت کاری، میری سفارت کاری، میں نے اسے اختیار بھی دے دیا ہے. اچھا اب ایک خطبہ دیا انہوں نے، بس جلدی ایسے 1-2 منٹ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں سرکار کا ذکر کر کے. اور کیا تمہید ہے، سبحان اللہ. سرکار مسلم طفلان مسلم کا بڑا ذکر ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ شہزادے ساتھ کیوں گئے؟ اور حسین نے وصیت کیا فرمائی تھی؟ سرکار مسلم کو کیوں کہا تھا کہ یہ 2 شہزادے جائیں گے؟ یہ در حقیقت 2 سفارتیں ہیں، ایک سفارت نہیں ہے. سرکار نے جو خطبہ دیا تھا نا انہیں سفیر بنا کے بھیجتے ہوئے، تو اس وقت مکے میں خطبہ دیا تھا، کعبے کے پاس معاشر الحجاج کے درمیان دیا تھا کہ میں مسلم کو سفیر اپنی جگہ بنا کے بھیج رہا ہوں. اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی میری بیعت ہوگی، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرے اختیارات سارے وہ استعمال کر سکتا ہے. اس کو میں نے اجازت دے دی، اور ساتھ فرمایا اس کے ساتھ میرے 2 اور سفیر جائیں گے. اور اے مسلم یاد رکھیے گا، جب آپ کی عبادت سے، آپ کے تحمل سے، آپ کی بردباری سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے علم سے میری امامت کو نہ مانے
اور معجزہ مانگیں تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ بنی ہاشم جادوگر ہیں، ان کے نوجوان جادو جانتے ہیں، عبادت گزار ہیں، لہٰذا یہ کوئی سے کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ پیچھے ہٹ جائیے گا، اور تمہارے 2 ننھے بیٹے وہ میرے سفیر ہیں حسین کی امامت کا معجزہ دکھانے کے لیے، تب انہیں آگے کر دینا، وہ معجزہ دکھائیں گے۔ سمجھنے ایک سلوات پڑھیے بادشاہ۔ طفلان مسلم صرف ذبح ہونے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، کہ صرف اتنا ہی اکتفا کر لیا جائے کہ بس بہت ہو گیا جی، بس پتہ ہے کہ وہ ذبح ہو گئے، نہیں۔ سرکار مسلم کا لاشہ مبارک کی جب بے حرمتی کی گئی جگہ جگہ، اور جس چوک میں لاتے تھے یہ دونوں شہزادے وہاں حاضر ہوتے تھے اور بتلایا کرتے تھے حسین اب کون سی منزل پہ ہے، اب بھی وقت ہے۔ آپ نے ان کی سفارتکاری نہیں دیکھی، شاید آپ نے ان شہزادوں کو بس قید کروایا اور قید سے نکالا اور بس یہی کام کیا۔ نہیں حضور، جب تک ہمیں مقاصد حسینی کی سمجھ نہیں آتی، اس مقصد کے لیے جان قربان کرنے والوں کی عظمت بھی ہمیں نہیں پتا۔ یہ چاہے آپ غصے سے سن کے برداشت کر لیجئے یا محبت سے، بات یہی ہے کہ جب تک ان مقاصد کو نہیں سمجھ میں آتے۔ اچھا کہتے قیام حسین، میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی کہ یہ کیا کہتے ہیں قیام حسین، کہ حسین بادشاہ نے قیام فرمایا ہے۔ کیوں حسین کیوں قیام فرمائیں گے؟ حسین کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حسین حق، حقوق اور حقیقت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قیام تو ہوتا ہے کسی حکومت کو گرانے کے لیے، اور حسین کے لیے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ حکومت، اسے حسین نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قیام لفظ صحیح نہیں ہے، حسین نے قیام نہیں کیا، نہ اس کی کوئی وجوہات ہیں۔ حسین نے حق، حقوق اور حقیقت کا تعارف کرانا تھا اور وہ اس نے کروایا، اور جیسے مناسب سمجھا ویسے کروایا۔ اس میں کسی کا کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں تھی کہ وہ حسین کو کوئی مجبور کرتے، اور نہ حسین تقدیر کا محتاج ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک درود پڑھیے ممبر۔ میں نے آج سرنامہ کلام سورہ سبع مثانی کی دوسری آیت، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور نیچے ترجمہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، تمام تعریفیں عالمین کے رب کی ہیں۔ اگر مخلوق کا تصرف اس کی تمام تعریفوں پر ہو گیا ہے تو پھر معاف کیجئے گا وہ خدا نہیں رہا۔ اگر مخلوق کو علم ہو جائے کہ تمام تعریفیں ہو گئی ہیں تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار کمیل ابن زیاد نخعی نے سرکار امیر المومنین سے عرض کی تھی، یا امیر المومنین کیا معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس تمہیں روکوں گا نہیں، بڑی جلدی سے ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ امیر المومنین نے جواب دیا، کمیل ابن زیاد نخعی، نحن حمد اللہ، ہم محمد والے محمد اللہ کی حمد ہیں، نہ ہم کسی کو سمجھ آئیں نہ اس کی حمد ختم ہو۔ جب تک ہمارا ذکر ہے اس کی حمد باقی ہے۔ بس اسی حمدوں والے گھر میں ایک حمد علی کی بیٹی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے تو کبھی ان کا نام لینے کی جسارت نہیں کی، بہت کم کبھی ضرورت پڑی تو تبلیغ کے لیے لیا، ورنہ مجال نہیں ہے۔ اس کو بھی ایک معنی دیا گیا، کہتے ہیں کہ اس معنی یہ ہے باپ کی زینت، باپ کی زینت۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے لگا ہوں اور اس پیشگی معافی مانگ رہا ہوں۔ مجھے بتلائیے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ اسے مزین کر سکتا ہے، نہ زینت کا باعث بن سکتا ہے اور نہ ہی تکثیر کا باعث بن سکتا ہے۔ علی
بس علی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں کسی شخصیت کا عمل دخل نہیں ہے حضور، اس لیے معنی دیا گیا کہ جی ان کے نام کا معنی ہے باپ کی زینت۔ اس میں زے ہے، یہ ہے، نون ہے اور بے ہے۔ اللہ جانے اس میں اب کہاں ہے، لیکن کیونکہ چھپانا مقصد ہے اسم کو، لہٰذا ضرورت نہیں پڑی، تو لہٰذا آپ پر بھی حجت نہیں کہ آپ ان کے ناموں کے پیچھے پڑ جائیں، تو میں آپ کو بھی نہیں بتلاؤں گا کہ جناب وہی باتیں آج بتلاؤں گا جو آپ پر حجت ہیں سرکار، لہٰذا نام کی شرح کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ کل میں نے کہا تھا حضرت عباس کا نام بتاؤں گا، وہ بھی آپ پہ کوئی حجت نہیں ہے، لہٰذا ان کے نام کے پیچھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھیں، مجھے بتلائیں آپ، پھر میں کیا بیان کروں؟ ان کی شخصیت بیان کروں، یا ان کے معجزے بیان کروں، یا ان کے مقاصد بیان کروں، یا وہ زمین پہ کیوں آئے یہ بیان کروں، یا پھر یہ کروں کہ جی مخلوق خدا پر ان کا کیا حق ہے، یا مخلوق خدا نے ان کو کیسے ماننا ہے؟ مطلب ہم کون سے پہلو سے شروع کریں؟ لیکن میں شروع کر رہا ہوں ایک پہلو سے، جنگ صفین پر علی جانا چاہ رہے ہیں، اور سرکار نے حسن اور حسین سے فرمایا کہ میرا گھوڑا تم دونوں سبتین شریفین لے کر آئیں۔ دونوں بھائیوں نے لجام پکڑی ہوئی ہے۔ مسجد کوفہ کے باب صوبان کے سامنے علی کا گھوڑا رکا، بادشاہ محراب سے چلتے ہوئے باب صوبان سے آ کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جو ہی سوار ہوئے تو امام حسن اور حسین سے کہا کہ اسی طرح سے گھوڑے کی لجامیں پکڑے ہوئے میرے دروازے تک لے جاؤ۔ بادشاہ اپنے دروازے پہ گھوڑا لے کے آئے، آپ نے سر پہ رکھا ہوا تھا سحاب امامہ۔ اب آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سحاب امامہ کیا ہے بھائی، سحاب امامہ رسول کا امامہ ہے جس کا نام ہے آسمانوں سے بلند، اس کا نام رکھا اللہ نے صحاب۔ اب صحاب رسول جب پہن لیتے تھے تو دنیا کے قد آور لوگ جو نبی سے ملنے آتے تھے نا، وہ بھی پستہ ہو جاتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ بس میں بڑی تیزی سے ساتھ جو ہے نا بہت ساری چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحاب امامہ رسول کا امامہ، اس کی اور فضیلت بتاؤں تمہیں اور صحاب امامے کی، اس لیے نہیں کہ مجھے آپ کو سنانا، اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے بی بی عالیہ پڑھنے کے لیے، مجھے امامہ رسول پڑھنا پڑ رہا ہے۔ مناسبت تو دیکھیے، ذکر ہے علی کی بیٹی کا، لیکن پڑھنا پڑ رہا ہے رسول کی دستار۔ تو ذرا وہ علم تو بتائیے، وہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ علم بتائیے کہ آخر خیبر میں وہ کون سا علم تھا جس کے لیے پوری امت ساری رات پباں بھار کھلو کھلو کے خیمہ وے دیا رہیاں کہ جناب وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایک ڈنڈا ہوگا، اس پہ جھنڈا لگا ہوا، وہ علم ہے؟ معاف کیجئے، پھر آپ الف بے بھی نہیں جانتے خیبر کی۔ معذرت کے ساتھ سرکار رسول نے ساری رات امت کو تڑپایا اور کہا کل میں علم دوں گا۔ میں وہ خطبہ نہیں پڑھ رہا کہ کسے دوں گا، وہ مجھے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی کہ کسے دے گا، لیکن کمال جملہ کہا کل میں علم دوں گا، اور اسی کا میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کے ساتھ حضور ناراض ہو کے خیمے میں چلے گئے اور جا کے اپنا مصلی بچھانے کو کہا اور سجدے میں چلے گئے۔ اے میرے اللہ، یہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ گدھوں کے ریوڑ نکلے، وہ کھا گئے۔ بخاری شریف پہ میں تو غلط پڑھتا بھی نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی ضرورت ہے، جب کتابیں اتنا کچھ بتا رہی ہیں تو میں نے کیا بتلانا۔ حضور تڑپ تڑپ کے مناجات کرتے رہے اور اوپر سے مدد نہیں آئی بلکہ مشورہ آ گیا۔ اب وہ سن لو، چلو مشورہ آیا، او میرے رسول۔ اب جبریل آیا، قدموں سے اپنے رخسارے رگڑنے لگا۔ حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، کیا ہوا جبریل؟ کا سرکار ایک بہت بڑا حکم آیا، سناؤ۔ سرکار حکم ہے کہ امامہ اتار دیجئے۔ رسول نے اپنا امامہ اتار دیا۔ کہا جبریل اور کیا حکم ہے؟ کہا سرکار اپنی کفیں الٹ دیجئے۔ سنتے جاؤ، یہ خیبر کی رات ہے اور صبح فتح ہونا ہے خیبر نے۔ سرکار نے اپنی کفیں الٹ دی۔ سرکار نالین مبارک اتار دیجئے۔ نالین بھی اتر گئی۔
سرکار اب اپنے مصلے سے بھی اتریے، اتر گئے۔ سرکار خیمے میں نہیں رہنا، کیا کرنا ہے جبریل؟ سرکار باہر آئیے زیر آسمان۔ اچھا، سرکار کمال تھی نا وہ مقدس زمین خیبر کی، جس نے بغیر نالین کے تلوے چومے رسول کے، عجیب فضا تھی جس نے زلفوں کو چوما، عجیب چاند تھا جس نے پہلی مرتبہ کلائیاں دیکھیں۔ ہائے ہائے، سرکار باہر آئے، حضور زلفیں بکھری ہوئی ہیں، ہاتھ نبی کے پھیلے ہوئے ہیں، اور کہا جبریل اب تو درمیان سے ہٹ جا، ہٹ جا، میں اپنے نبی سے خود بات کروں گا۔ جبریل ہٹ گئے، تب رسول سے خدا نے خود کلام فرمایا، کہا ناد علیًّ، آپ ندا دیجئے علی کو۔ آپ نے جو مجھ سے مناجات چاہی ہے تو آئیے اس طرح سے ناد علی پڑھیے۔ اب آپ نے کہا ناد علی، تو اب میں رکوں گا نہیں کہ میں اب ناد علی کی شرح شروع کر دوں، وہ ناد بھی میں نہیں پڑھوں گا حضور، صرف اتنا بتا دوں کہ ناد، یہ لفظ ناد جو یہاں آیا ہے نا، یہ ند یعنی پکار کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ یہ سرکار کے ضمیر سے خطاب ہے۔ او میرے رسول، تو جو مدد مانگ رہا ہے، ناد علیًّ، تیرا جو نفس علی ہے اسے ظاہر کر۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ اسے ظاہر کر، اسے ظاہر کر۔ تو پتہ چلا، تو ناد علی برائے راست خطاب ہوا، ناد علی۔ اسی لیے وہ جو چلا کاٹتے ہیں نا، ان کو عرض ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے، یہ ناد علی اترا ہے فقط رسول کے لیے۔ آپ کو جب پڑھنا ہو نا کسی حاجت کے لیے تو سنت قربتاً اللہ پڑھیے، کہ جیسے میرے نبی نے پڑھا ہے میں ویسے پڑھ رہا ہوں۔ خدا سے براہ راست گفتگو نہ کیا کیجئے، یہ بڑا سخت امر ہے۔ اور پھر سرکار حضور خیمے میں آ گئے، اور صبح ہوئی، اور میں آپ کو اس طرف متوجہ کیے ہوئے ہوں کہ وہ صحاب امامہ کیا ہے، وہ علم کیا ہے۔ اب صبح ہوئی، رسول خیمے سے باہر آئے تو کیا ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہرے رنگ کا پکڑا ہوا تھا؟ نہیں، حضور نے اپنے نیزے پر اپنا امامہ صحاب رکھا ہوا تھا اور کہا علی کو بلاؤ میں علم دوں۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ علم تھا جس کے لیے امت نے ساری زندگی حدیثیں دیں کہ ہم تڑپتے رہے کہ کاش وہ علم ہمیں مل جاتا، وہ علم جو صحاب امامے سے بنایا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ امامہ وراثت میں امیر المومنین کی ذات مقدسہ کو ملا، اور سرکار جنگ صفین پہ جاتے ہوئے آپ نے دستار مبارک کو زیب تن کیا، لیکن جب آپ اپنے گھر کے دروازے پہ آئے تو آپ نے اسی دستار کے وارث امام حسن سے ارشاد فرمایا، حسن یہ لو یہ صحاب رسول، اور گھر کے اندر لے جاؤ، میری بیٹی عالیہ سے کہو کہ اسے ہاتھ لگا کے برکت دے، میں سفین پہ جاؤں۔ سرکار اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جس نے علی جیسے اور رسول جیسے نبی کے امامے کو برکت دی، برکت دی۔ اب وہ تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اب وہ بتلاؤں کہ امامہ لے کے بی بی نے وہ کون سے شہرائے آفاق تاریخی جملے دعا میں کہے تھے، وہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ بس وہ امامہ باہر آیا اور سرکار نے اس امامے کا بوسہ لیا، حالانکہ وہ رسول خدا کا امامہ تھا، لیکن آپ نے صحاب کے بوسے دیے اور پھر اسے سر پر رکھ کے آسمان کی طرف ید الیمنی یعنی اپنا ہاتھ یمینی جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا او میرے پروردگار، مجھ جیسا میں ہوں ایسا تیری کائنات میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے صحاب کو اس ہاتھ سے برکت دلوائی ہے جس سے تو خود برکت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ اب اس کی شرح بھی سن لیجئے، رات کو تڑپتے نہ رہیے گا، بھی اللہ بھی برکت مانگتا ہے تو اس کا بھی سن لیجئے۔ جب یہ شہزادی اس دنیا میں تشریف لائی نا
تو رسول خدا نے جا کے اپنی بیٹی کو اٹھایا، ان کا نام رکھا، تو ارشاد فرمایا اے اہل بیت رسول، اس میں سرکار عبد المطلب کی صاحبزادیاں بھی تشریف فرما تھیں، تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا اے اہل بیت رسول، اہل بیت رسول یاد رکھنا، جب لوح و قلم بن گیا نا، لوح و قلم، تو اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ، وہ اس حکم کو سن کے غشی میں چلا گیا۔ نور قلم کوئی فرشتہ ہوگا، کہ وہ غشی میں اللہ کی ہیبت کلام کو سن کے غشی میں چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا، اس نے حمد و ثنا کی، اور اس قلم نے کہا مالک میں کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ کہا اسم زینب لکھ، اور رسول نے فرمایا لوح و قلم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ میری بیٹی۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس شہزادی کی میرے بھائیوں 6 ہجری میں آپ تشریف لائیں، 6 ہجری میں تقریباً 2 سال کا فاصلہ ہے امام حسین سے اور شہزادی کی آمد میں۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ ہاں گھبرائیے نہیں، ابھی آپ عشق کے سمندر میں اتر جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ مجبوری ہے میری، مجھے آتا یہی ہے تو میں نے پڑھنا بھی وہی ہے جو مجھے آتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں سر لگانا شروع کر دوں، تو وہ تو میرے بس کی بات نہیں، وہ تو ذاکر صاحب ہی پڑھ سکتے تھے۔ اب وہ میرے سے مجھے معافی دے دیجئے، جو مجھے آتا ہے وہ سن لیجئے، اور وہ بھی سبق کی طرح آپ کو سنا رہا ہوں کہ شاید مالک اس پہ مہر ثبت فرما دے۔ بھائی دیکھو، شہزادی آ گئی اس دنیا میں اور 2 سال کا فاصلہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ کربلا میں آپ کی حیات مبارکہ 56 سال ہے، 56۔ آپ کے پاس سیرت سیدہ 56 سال کی ہے، یہ صرف قید ہے آپ کے پاس۔ یہ جو 50 سال گزرے ہیں بی بی کے سرکار، اس کی کوئی سیرت ہوگی، کوئی اسوہ ہوگا، کوئی کلام کیا ہوگا، کوئی طریقہ زندگی چھوڑا ہوگا، یا انہیں رب کہہ کے مان کے بس چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا کریں؟ 50 سال کا کون حساب کرے؟ کون مالکوں کی اس معرفت کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ شہزادی جس دن آئیں اور کربلا میں جب پہنچی، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، حسین عصر عاشور تک حسین ہی تھے، حسین میں کوئی تغیر نہیں آیا، عصر عاشور تک حسین حسین ہی تھے، لیکن جو ہی علی کی بیٹی بولی، حسین حسینیت میں ڈھل گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس فلسفے کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ کیا ہے؟ کیسے ہم مثلاً بی بی کا تذکرہ کریں؟ صرف نوحے میں کریں، صرف ماتم میں کریں؟ اور بی بی نے جو حسینیت پر 40,000 خطبے، ولایت محمد و آل محمد نے بی بی نے مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، اور پھر شام سے مدینہ، تاریخ نے لکھا 40,000 خطبے بی بی نے یا قید خانے سے دیے، یا اونٹ کی پشت سے دیے، یا پتھر کھاتے ہوئے دیے۔ وہ کب ہم جانیں گے کہ بی بی نے آخر حسینیت کیسے اس کو انسان کے کلیجوں تک پہنچا دیا؟ کس طرح سے بی بی نے وہ خطاب کیے؟ وہ کون معرفت بتائے گا؟ سنیے اب کچھ خطبات سنیے بی بی کے، تاکہ سیرت کا آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ بی بی نے کیا کہا، بی بی نے کیا بولا۔ ایک تو وہ بڑا خوبصورت خطبہ ہے بی بی کا، جس میں سب ذاکرین پڑھتے ہیں اسکت۔ آپ نے نہیں سنا ہوا؟ سنا نا، کچھ نے تو سنا ہوگا۔ ایک درود پڑھیے تاکہ زندگی کا احساس ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ نقصان آپ کا ہوگا، میں تو 1 گھنٹہ پورا کر دوں گا، میرے پاس لطیفے بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، معجزے بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کروں گا۔
کہ آپ کے سامنے میں نے وہ تمام آخر کیوں نہیں وہ راز رکھے تاکہ اس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے. ورنہ ابھی میں آپ کو 2 واقعات احد کے سناتا ہوں, 2 خیبر کے سناتا ہوں تو کام گھنٹہ تو پورا ہو جائے گا, لیکن سرکار معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. لہٰذا اس لیے آپ کبھی یہ باتیں بھی سنیں, بھلے اب آ ہی گئے ہیں تو سن ہی لیجئے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کوئی سمجھ رہا ہوں کہ آپ جانتے نہیں ہیں, نہیں آپ سب جانتے ہیں, لیکن اس طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیے بادشاہ. شہزادی عالم کا 3 خطبے آپ کو سنانا چاہتا ہوں, بیچ میں سے چیدہ چیدہ. پھر میں نے دیکھا کہ واقعی آپ کی دلچسپی ہے بادشاہوں کی سیرت میں, تو پھر بات ہوگی, نہیں تو پھر 4 معجزے پڑھوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. سرکار پہلا خطبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں 72 سروں کے درمیان یا 159 سروں کے درمیان شہزادی عالم کوفے میں روتی پیٹتی ہوئی داخل ہوئیں, اپنے بھائیوں کو روتی ہوئی, علی اصغر کو روتی ہوئیں, علی اکبر کو روتی ہوئیں. او میرے بھائی, اگر یہ شہزادی ان کو روتی تو پھر اللہ کون بچاتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس مقصد کے لیے آئی ہے نا, نازل ہوئی ہے, وہ مقصد اولا ہے ولایت علی ابن ابی طالب, اور اس پہ دیکھنا چاہیے کہ بی بی نے کتنا کام کیا ہے. بس سرکار داخل ہوئے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ جو ظالم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حضور کہ کیا بہادر فوج تھی ہماری, کیا ہی بہادر فوج تھی ہماری, جس نے حسین ابن علی جیسے جری کو قتل کر دیا. اس نے 1 دفعہ بھی کہا, دوسری دفعہ بھی کہا, تیسری دفعہ. تب بی بی نے سجاد بادشاہ کی طرف نظر اٹھائی. اچھا, سعید ابن جبیر نے مدینے میں پوچھا تھا سرکار سجاد سے, مولا آپ کی بجائے علی کی بیٹی کیوں جواب دیتی تھی؟ آپ کو نہیں چاہیے تھا, آپ حجت ہیں, آپ امام ہیں, آپ کو جواب دینا چاہیے تھا, علی کی بیٹی کیوں جواب دیتی رہیں؟ امام سجاد نے کہا, سعید ابن جبیر, کیا تمہارا دل جانچ نہیں لیا گیا ہمارے عشق کے لیے؟ غور سے سنو سعید ابن جبیر, او ابن جبیر, اللہ ایک ہی وقت میں ایک معصوم کی زبان سے بولتا ہے. اللہ اکبر, ایک ہی وقت میں ایک معصوم کی زبان سے بولتا ہے. اس وقت وہ اسی بی بی کی زبان سے بولنا چاہتا تھا, لیکن حد ادب دیکھیے, حد امامت کی وہ سطح دیکھیے کہ بی بی دیکھ رہی ہیں امام کی طرف کہ ہے اجازت کہ میں گفتگو کروں, اور امام اجازت دے رہے ہیں کہ آگے بڑھیے. اور شہزادی نے آگے بڑھ کے ابھی قید ہو کے آئی ہیں, 11 محرم کو قید ہو کے, اور پہلا خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں اس ظالم کے سامنے. اور کیا جملے کہے, بس وہ میں حمد و ثنا چھوڑ کے بیچ میں سے صرف آپ کو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو بی بی کی فصاحت کا. یہی وہ خطبہ ہے جس میں بی بی نے جب شور اور طبل بجنے لگے, ڈھول تاشے بجنے لگے, تو بی بی نے کہا تھا اسکت, خاموش ہو جاؤ, اسکت, خاموش ہو جاؤ. فرشتے جہاں اڑ رہے تھے وہیں رک گئے. اس سے زیادہ جلال میں تمہیں بتلاؤں گا نہیں, تم سب جانتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس سے زیادہ جلال نہیں, بس اتنا ہی. سب فرشتے جہاں کوئی کسی کی پرواز تھی اسی جگہ سامت, تسبیحاں رک گئیں, نظام کائنات رک گیا, خاموشیاں. تاریخ کو لکھنا پڑا, ظالم تاریخ کو لکھنا پڑا کہ اونٹ کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں نا, ان کی ٹن ٹن بھی بند ہو گئی. ہوا کے سناٹے جو تھے وہ بھی خاموشی میں بدل گئے. اور تب بی بی نے خطاب شروع کیا, کہا اس کو, اور اس کے بعد حمد و ثنا کی, اور اس کے درمیان میں آ کے کہا, تم نے کیا کہا کہ تمہاری کتنی بہادر فوج تھی جس نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا. ایک دفعہ بی بی نے کہا, بی بی نے پھر دوہرایا, کہا تم نے کیا کہا؟ اب وہ جملہ کہہ دوں جو بی بی نے کہا. بی بی نے کہا, او گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں. یہ جلال تھا, جلال تھا, لہجہ خدا بول رہا تھا. کہا سنو, تم بار بار کہہ رہے ہو کہ تمہاری فوج بڑی بہادر تھی جس نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا. کہا رکو, اسکت, چپ رہو,
خاموش رہو، تمہیں علم ہی نہیں حسین کتنا کریم تھا۔ وہ اتنا کریم تھا کہ اس کے قاتل بھی اسی کی امامت کی وجہ سے سانس لے رہے تھے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر، اسی کی امامت کی وجہ سے سانس لے رہے تھے۔ یعنی ہر چیز امام کی وجہ سے زندہ ہے نا۔ تو کتنا بی بی نے عجیب جملہ کہا کہ اسی کی وجہ سے اس کے قاتل بھی زندہ تھے، اتنا کریم تھا۔ تم کہتے ہو کتنی بہادر تھی ہماری فوج کہ اس نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا۔ اس کو خاموش رہو، وہ کریم اتنا تھا کہ اس کے قاتل بھی اسی کی امامت کی وجہ سے سانس لے رہے تھے۔ اور غور سے سنو، غور سے سنو، نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، غور سے سنو، حسین ایسا عبد الہی تھا کہ اپنے اللہ کی طرح حسین بھی ایک کون رکھتا تھا جس کا نام عباس ابن علی تھا۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، سرکار عباس ابن علی تھا۔ یا علی سرکار، یا علی، سمجھنا سرکار، سمجھنا نا سرکار، خدایا حضور سرکار، سمجھ رہے ہیں نا طاقت کیا ہے اور وجاہت کیا ہے اور فصاحت کیا ہے شہزادی کی۔ سرکار ایک دل تو نہیں کرتا آپ کو سناؤں، کبھی آ جاتے کبھی آتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں جی وقار بھائی بیچارے 5 دن بیچارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تسلسل آپ کا یہ ہے۔ تو اسی لیے آپ سے نہیں سب کی بات کرو، کبھی اچھا وقار بھائی اور میں علی 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 یہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اسے سونے سے لکھنا چاہیے کہ عالیہ بی بی نے کربلا کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ آپ کیا بتلائیں گے کہ عباس 9 لاکھ فوج سے لڑتا تو یہ ہو جاتا، شہزادی نے اسے کیسے کلام خدا میں ڈالا۔ اللہ اکبر، سرکار میں نے تو جملے ہی عرض کرنے ہیں نا، آگے جاننا تو آپ نے۔ کیا شہزادی کا جلال تھا، تمہیں کیا پتا اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تمہیں کیا پتا کہ حسین کتنا بہادر تھا؟ تم کہتے ہو تمہاری فوج نے اسے قتل کر دیا۔ سنو، حسین ایسا عبد الہی تھا کہ اپنے اللہ کی طرح وہ بھی ایک کون رکھتا تھا جس کا نام عباس ابن علی تھا۔ ہائے 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 ہائے، وہ عباس کو ہی حکم دیتا۔ ہائے داری یا علی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے سرکار معصومین نے کہا ہے کہ جب سخت حاجت ہو تو علم کے نیچے یا عباس یا عباس یا عباس کہہ کے نہ کانپتے رہو، سیدھا جا کے فریاد کرو ماتھا ٹیک کے، یا کن الحسین، اے حسین کے کن، تجھے حسین کا واسطہ، فلا فلا فلا، جو بھی تمہیں کہنا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہم سے وہ شہزادیاں، وہ علی کی بیٹی وہاں بھی ہمارا فائدہ کر رہی ہیں، وہاں بھی ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارے کے راز دے رہی ہیں، اور ہم کہیں کہ ہمیں جاننا ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کاہے کی ضرورت ہے؟ تحفہ پھر ایسی زندگی پہ اگر ہمیں اپنے مالکوں کے معرفت ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے تھوڑی کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے کہتے ہیں۔ یہ تھا ایک حصہ، اور پھر میں حضرت عباس کی طرف لوٹوں گا۔ سرکار کو سجدہ کرنا ہے آج میں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خمسہ مجالس ہوں، وہ بھی وقار بھائی کی، اور آقا کا ذکر نہ ہو، تو وہ اس طرف ابھی جائیں گے، وہ جائیں گے، لیکن ابھی تو دوسرا خطبہ سنیے۔ کس کی جرت، کس کی مجال، کس کی جرت کہ وہ کہے کہ انہیں قید کرو؟ کس کی مجال؟ نہیں، میں نے کل یا پرسوں موبائلہ کی مجلس میں پڑھا تھا کہ آل محمد کی بی بی نے سیرت چھوڑی ہے کہ جب جھوٹوں پر لعنت کرنا ہو تو محمد کی بیٹیاں تب نکلتی ہیں، ورنہ وہ نہیں نکلتی۔ یہ بھائیوں کی محبت میں نہیں آئیں، یہ بچوں کی محبت میں نہیں آئیں،
اور انہوں نے کربلا کو ایک عجب کربلا بنا دیا. اور شہزادی اچھا وہاں سے دمشق کی تشریف لائیں. اب خطبہ ایک اور خطبہ سنو, ایک اور خطبہ. ابھی تو تمہیں متوجہ کیا اور پھر کہا کہ اگر آپ خوش ہو گئے تو پھر بات آگے بڑھے گی, ورنہ تو بیچ میں بہت راستے ہیں. حضور شہزادی نے 9 مباہلے کیے, پیشیاں نہیں, میری زبان جل جائے, میں اپنی شہزادی کے لیے یہ انتہائی کیا کہوں نابکار لفظ میں استعمال کروں. کس کی جرت جو علی کی بیٹیوں کو قید کر کے پیشی کے لیے بلائے؟ نہیں, وہ نامراد خواہش کرتا تھا, شہزادیاں مباہلے کے لیے آتی تھی اور پھر جھوٹوں پر ایسی لعنت ہوتی تھی کہ الامان الحفیظ. بس چوتھے مباہلے میں 9 مباہلے کل کیے, یاد رکھیے گا, چاہے آپ کو ضرورت نہیں پھر بھی یاد رکھیے گا. 9 مباہلے بی بی نے کیے, جس میں بی بی نے باضابطہ تقاریر کی, خطبات دیے, خطبہ دیا اور جلال میں دیا. اور ایک کل ٹائم گزر گیا تھا چھوٹی بی بی کا ایک خطبہ دربار کا, وہ میں نہیں پڑھ سکا تھا, اور کعبے میں اور ایک مینا میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر انشاءاللہ کبھی میں حاضر ہوا تو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا کہ حسین کی بیٹی نے کیا عظیم الشان خطبات دیے تھے, کیا علم کے خزانے بہائے تھے, اور کیا انسانی عقل کو فراست عطا فرمائی تھی. چوتھے مباہلے میں شہزادی کے سامنے وہ تقریر کرتا رہا. نہ کوئی جبریل تھا, اپنے شعر شراب پی پی کے بار بار بڑبڑاتا رہا. نہ جبریل تھا, نہ وحی تھی. بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا حکومت کرنے کے لیے. نہ کوئی خدا ہے, نہ جنت ہے, نہ جہنم ہے. کاش وہ میرے بدر والے رشتہ دار ہوتے, وہ میرے ہاتھ چومتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو. یہ وہ خطبہ بار بار خطاب کرتا رہا بی بی کے سامنے. یہاں بھی بی بی نے امام سجاد سے اذن طلب کیا, امام نے اجازت دی. بی بی آگے بڑھی اور بی بی نے کہا رک جاؤ, خاموش رہو, رک جاؤ. تم بار بار تم کہہ رہے ہو کہ نہ کوئی جبریل آیا, نہ کوئی وحی آئی, رک جاؤ. یہ جسے تم 24 سال کا نوجوان کہہ کے بار بار کہتے ہو نا کہ یہ حسین کا بیٹا علی جو زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے, ارے جسے تم بار بار نوجوان کہتے ہو, اسی سے مجھے اجازت لینے دو, میں تمہیں جبریل آتا بھی دکھاؤں, جاتا بھی دکھاؤں. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں, اللہ اکبر. خطبہ سن رہے ہیں حضور؟ ہے تیری مباہلہ ہو رہا ہے, مباہلہ. ہاں, فرعون امت کے ساتھ مباہلہ ہو رہا ہے بی بی کا. اور بی بی نے فرمایا اس سے اجازت لینے دو, تمہیں جبریل آتا بھی دکھاؤں, جبریل جاتا بھی دکھاؤں. اور جسے تم زنجیروں میں جکڑا ہوا نوجوان کہہ رہے ہو نا, کاش تمہاری آنکھیں ہوتی, تم دیکھتے کربلا سے تمہارے دربار تک, اور ابھی تک جبریل ذوالفقار ہاتھوں پہ لیے اس کے پیچھے کھڑا ہے, پتہ نہیں مزاج کہاں بدل جائے. اللہ سرکار کہا اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا نوجوان نہ سمجھو, ابھی بھی ذوالفقار پیچھے ہاتھوں پہ ہے جبریل کے. اور پھر بی بی نے کمال جملہ کہا تم ہمارے خلاف گفتگو کر کے سنیے گا, اور یہ دل کو قابو کر کے سنیے گا, اور اس فلسفے کو زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ بی بی نے اختیار کیا استعمال کیا. بی بی نے کہا ہم سن رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہو, ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے خلاف اتنا بولو کہ ہم اشارہ کیا اپنے طرف, کہا ہم تمہیں کافر کہہ دیں. تم ہمارے خلاف اتنا بول رہے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کافر قرار دے دیں. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہم تمہیں کبھی بھی کافر نہیں کہیں گے, کیونکہ تم چاہتے ہو کہ آنے والا قلم تمہارے حق میں لکھ دے کہ وہ تو تھا ہی کافر, اس نے حسین کو قتل کر دیا, وہ تو تھا ہی کافر. تم چاہتے ہو سرکار کہ ہمیں ہمارے خلاف باتیں کر کے اکسانا چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کافر قرار دے دیں. ہرگز نہیں, آنے والی قلم کو ہم کبھی موقع نہیں دیں گے.
کہ وہ قتل حسین کافر کے ہاتھ کا لکھ دے، نہیں، ہم اختیار دیکھو علی کی بیٹی کا، ہم تمہیں دائرہ اسلام میں رکھ کر ہر لمحہ تم پر لعنت ڈلوائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بے شمار۔ سمجھ رہے ہیں حضور فلسفہ تاریخ اسلام؟ سمجھ رہے ہیں حضور؟ ہم تمہیں دائرہ اسلام میں رکھیں گے اور ہر لمحہ تم پر لعنت ڈلوائیں گے تاکہ حسین کا قتل چھپ نہ جائے، چھپ نہ جائے۔ ایک یہ خطبے کا حصہ ہے۔ اور اب ایک اور خطبہ کمال، جب یہ تنگ ہوا تو اس نے وہ جو اس کے حواری تھے، کابینہ تھی، سرہون، جو اس کی ماں کا رشتہ دار تھا، عیسائی تھا، اسی نے اس کی تربیت کی، تو اسی نے شاعری سکھائی تھی، سرہون اس کو کہتے۔ اس کے پاس یہ گیا رات کو، بڑا کہا میں بہت پریشان ہوں، میری حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ بنیادیں ہل گئی ہیں، میں کیا کروں؟ اس نے کہا انہیں زہر دے کر مدینہ روانہ کر دو، سلو پوائزننگ یہ دے دو۔ اور یہی بیبیوں کو دیا گیا۔ بیبیوں نے جب وہاں پہ عزاداری کی تو اسی کھانوں میں یہ زہر دوحہ نامی کنیز کے ذریعے اہل بیت رسول کو دیا، اور اسی سے پھر سب شہزادیاں باری باری شہادت کے درجے پہ فائز ہوئیں، اور ان کو شہادت کو عزت بخشی آل رسول نے۔ تو یہ اس طرح سے واقعہ ہے۔ اب وہ اس نے کہا کہ تم خط لکھو، خط قید خانے میں، اور علی ابن الحسین سے کہو کہ میں اس قتل کا جتنا بھی دیت ہے، قصاص ہے، میں وہ بھی دیتا ہوں، اور جو اس کے علاوہ آپ چاہیں میں وہ بھی کرتا ہوں، میں آپ کو رہائی دینا چاہتا ہوں۔ یہ خط آیا قید خانے کے اندر، سرکار نے ماں کو پڑھ کے سنایا، بی بی نے فوراً کہا بغیر کچھ کسی بات کے، کہا سجاد کاغذ قلم منگوا، نہیں بلکہ اسی کے پیچھے لکھ، اسی خط کے پیچھے لکھ کہ ہم اہل بیت نے ابھی تمہیں رہا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت نے تمہیں رہا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا جناب، وہ خط واپس گیا، وہ پریشان ہو گیا، پرہیبت ہو گئی، اور پھر اسی بی بی کو فاتح شام کہنے لگے۔ کیوں بھائی؟ تاج پڑا ہے وہاں پہ، تاج واحد شہزادی کا آستانہ ہے جہاں پہ تاج رکھے جاتے ہیں، فاتح شام۔ ذرا کبھی غور کیا آپ نے؟ یا ضرورت ہی نہیں تھی، بس کہہ دیا کافی ہے جی، بس ٹھیک ہے، پتہ تو ہے بھی فاتح شام ہے۔ کیسے فتح ہوئی؟ تاریخ کو کھنگالیے تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی کہ جب یہ خود آیا ناک رگڑتا ہوا، کیوں اس نے بی بی نے وہ شرطیں لکھی تھی، ایک گھر کا بندوبست کرو جس میں ہم عزاداری کریں گے، حسین کے سر اور تبرکات واپس کرو، یہ کیوں تھا؟ اس کی باقی 2 شرطیں تاریخ میں کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ بی بی نے کہا تھا جب میں آئی تھی تو ہم پر درود پڑھنے کا رواج دمشق میں نہیں تھا، آج میں قید خانے سے تیرے دربار تک آؤں گی، جتنی تیری رعایا ہے ان سے کہنا بلند آواز سے ہم پر صلوات پڑھیں۔ اللہ تب ہم تمہیں رہائی دیں گے، تب۔ اللہ اکبر، اس نے خود کھڑے ہو کے 18 مرتبہ درود قید خانے کے دروازے پہ پڑھا تھا، 18 بار خود کھڑے ہو کے۔ اتنی ناک رگڑی بی بی نے اس کی، 18 مرتبہ اس نے کھڑے ہو کر کہا شہزادی وہ تو میں حکم دے ہی دوں گا۔ کہا پھر 40 سال سے میرے بابا علی پہ تمہارے جمعے کے خطبوں میں الٹا سیدھا بولا جا رہا ہے، الٹا سیدھا۔ کل ہی جمعہ ہے، کل ہی جمعہ، ہم جامع دمشق میں خود تشریف لائیں گے اور اپنے امام جمعہ سے کہنا
کہ جتنی فضائل علی کی حدیثیں اسے یاد ہے نا وہ ہمارے سامنے بیان کرے، ہم تمہیں اس قیدی کی شکل میں علی دکھائیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ نے یہ جملے لکھے، ہم نے نہیں پڑھے۔ کمال ہے، فاتح ایسی ہوتی ہیں کہ انہی کا راج چل رہا تھا، ایسی ہوتی، اور پھر اس کا بھائی عباس کمال۔ کچھ دو جملے سنیے سرکار کے، میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ کل مولا عباس کا نام آپ کے سامنے کروں گا، چاہے آپ کو اس کی غرض ہو یا نہ ہو، ضرورت ہو یا نہ ہو، یاد رکھنے میں کیا حرج ہے یار۔ مالک کا نام ہے ذاتی نام، ذاتی، باقی تو کنیت اور مخلوق نے اور خدا نے دیے ہیں نا، تو امیر المومنین نے دیے ہیں سرکار۔ میں آپ کو امیر المومنین کی ایک حدیث نہ سناؤں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اور کچھ اور صحابی سرکار کے ساتھ تھے، اللہ اکبر، اور اس کو روایت کو میسم نے بھی کیا، میسم تمار نے۔ اچھا اسے تمار کیوں کہتے ہیں؟ میسم تمار، وہ کہتے ہیں جی کھجوریں بیچتے تھے، غضب خدا کا، ان کی چھابڑی تھی جی کھجوریں، اور علی جا کے ان کی دکان پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ میں تم جاؤ روٹی کھا کے آؤ، میں تمہاری کھجوریں بیچتا ہوں۔ یعنی جو آپ کو پتہ ہے نا وہ مجھے زبانی یاد ہے کہ بھئی جناب جو ہے نا اس کے لیے کتاب بھی نہیں کھولنی پڑتی، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے۔ نہیں سرکار، جنگ نہروان میں جب گئے نا، رسول خدا نے اپنی زندگی میں، کیونکہ مجھے حدیث بیان کرنی ہے نا ابھی میسم کی، تو میسم راوی ہے تو میں نے چاہا کہ میسم کا بھی میں ہدیہ کر دوں آپ کو۔ میں تو ہوں نا اس کو حریص قسم کا آدمی کہ میرے سامنے جو ذکر آتا ہے میں کہتا ہوں میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ بس بڑے اوکھے بیٹھے ہو، لیکن پھر بھی میں لالچی آدمی ہوں، میں کہتا ہوں میں بادشاہ کی نوکری جتنی زیادہ کر لوں۔ سرکار جب جنگ نہروان ختم ہوئی نا تو حضور نے زمانے میں 6 درہم دیے تھے علی کو، علی یہ 6 میرے درہم ہیں، اس سے جب تو نہروان کی جنگ کرے گا نا تو ایک اسدی خاتون کے پاس نا میرے 2 ہیرے ہوں گے، یہ 6 درہم دے کے نا وہ لے لینا۔ اب حضور کو گزرے زمانہ ہو گیا، جنگ نہروان آ گئی، علی فاتح ہوئے، اور جب آپ شہر نہروان قصبے میں نہروان میں داخل ہوئے نا نہر سے پار، تو آپ نے فرمایا یہاں کوئی اسدی خاتون رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی مالک ایک زمیندار خاتون ہے، چاول کاشت کرتی ہے، تو وہی بس اسدی خاتون ہے اور تو کوئی نہیں۔ امیر اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب اس کو پتہ چلا کہ علی آئے ہیں تو پھر تو کمال ہی ہو گیا، وہ بیچاری بھاگتی ہانپتی باہر نکلی، اس نے کہا اے وسیع رسول آپ یہاں کیسے؟ کہا سنو تمہارے پاس رسول کے 2 ہیرے ہیں، اور رسول اپنے زمانے میں یہ 6 درہم مجھے سونے کے دے گئے تھے کہ یہ مجھ محمد کے پیسے ہیں، یہ وہ ہیرے اس سے خرید رہے ہیں۔ اس نے کہا سرکار میں چاول کاشت کرتی ہوں بیچتی ہوں، میرے پاس ہیرے کہاں سے آ گئے؟ کہا اچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا مالک کچھ دن پہلے میں نے 2 باپ بیٹا خریدے ہیں۔ کہا اچھا انہیں بلاؤ۔ جب وہ آئے سامنے تو آپ مسکرا دیے، آپ نے کہا بس یہی 2 ہیرے ہیں۔ وہ کون تھے؟ ایک میسم تھے اور ان کے ایک والد یحییٰ تھے، وہ دونوں تھے حضور کے پیسے، رسول خدا کے پیسے، وہ اس عورت کو دے دیے گئے 6 درہم، اور یہ دونوں باپ بیٹا خرید لیے گئے۔ اب وہ علی کے ساتھ آ رہے ہیں، تمار کی گفتگو کر رہا ہوں، تمار کی۔ اب وہ جو نہروان سے نکلے نا تو سامنے ہی نا ایک کالا درخت، کھجور کا تنا دیکھا کبھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقے میں، تو جس کے پتے وتے جھڑ جائیں اور وہ سیاہ ہو جائے، بس ایک تنا سا کھڑا ہوا ہے بیکار، خوفناک، رات کو تاریکی میں دیکھیں تو بھوت لگے، ہے نا، وہ ٹونڈ منڈ، چلو کھجور کا تنا ٹونڈ منڈ۔ اب وہ جناب وہاں سے گزرے تو علی بادشاہ سے میسم کہنے لگے آقا، علی نے گھوڑا روک لیا، کیا ہوا میسم؟ کہا سرکار یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کھجور کا ٹونڈ منڈ تنا، یہ جس پہ کچھ بھی نہیں ہے؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اب میسم نے کیا کہا؟ مولا تیری ولایت کا جو قائل نہ ہونا وہ اس طرح سے ٹونڈ منڈ ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار جو تیری ولایت کا قائل نہیں نا وہ ایسا ٹونڈ منڈ ہے، نہ فیض، نہ کوئی پھل، نہ لینا نہ دینا، نہ چھاؤں نہ چھاں نہ چھپر۔ اب مولا نے کیا کہا؟ میسم دوڑ کے جاؤ اس تنے کو ہاتھ لگاؤ۔ میسم دوڑے، انہوں نے جا کے تنے کو ہاتھ لگا لیا۔
تنا اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا، پتے نکل آئے، پھل آ گیا، بور آ گئی، چلو پھل آ گیا، کھجوریں تیار ہو گئیں، پک گئیں۔ میسم نے توڑی، اپنے ہاتھوں میں لیے مولا کے سامنے آئے۔ مولا نے مسکرا کے کہا میسم، اور جس کے دل میں میری ولایت ہو وہ ٹنڈ منڈ کو ایسے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا، ہے دھاری یہ حائلی، سمجھ رہے نا۔ تو اس وقت امیر المومنین نے اسے لقب دیا تھا میسم تو تمار ہے۔ تمار کھجور بیچنے والا نہیں، کھجوریں پیدا کرنے والا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا کہ اس پہ کھجوریں آ گئیں، پھل آئے، تو سرکار کا نام میسم تمار پڑا۔ اب وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے عباس بادشاہ کو دیکھا کہ آپ بڑی خوبصورت دستار پہنے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا آپ کا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو علی بادشاہ نے کہا تم دستار کی بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی مالک دستار کی ہی عرض کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ تو کہا امیر المومنین نے تم نے دستار کے نیچے میرے بیٹے کا سر اقدس نہیں دیکھا؟ او میسم یاد رکھ، اس شہزادے کے سر کے اندر جو عقل ہے نا وہ میں علی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا، عقل امیر المومنین عباس علمدار۔ اچھا ایک اور خوبصورت حدیث سنو جلدی جلدی۔ حسن بادشاہ کا زمانہ، امامت حسن بادشاہ، اور مسجد نبوی میں علی کے سارے بھائی تشریف فرما ہیں، علی کے سارے بھائی تشریف فرما ہیں۔ جھرمٹ لگائے حسن کے ارد گرد اپنے بھائیوں کا، کیا منظر ہوتا ہوگا، علی کے سارے بیٹے ہیں بڑے بھائی کے ارد گرد پروانے امامت کے بن کے بیٹھے ہیں، کیا وہ زمانہ ہوگا۔ اور سرکار عباس بھی بیٹھے ہیں، 14 یا 15 سال ظاہری زمین نے ابھی قدم چومے تھے مولا عباس کے۔ اور سرکار عباس، سرکار محمد حنفیہ نے کہا میرے بھائی عباس لے عمرک، اے میرے عباس بھائی آپ کی زندگی کتنی ہے؟ محمد حنفیہ نے پوچھا، اللہ کرے کاش تمہارا ذوق بلند ہو جائے، میں تو 5 دن 4 دن تڑپتا ہی رہا کہ کچھ تھوڑے سے بلند ہو جاؤ، مجھے نیچے نہ گھسیٹو۔ سرکار محمد حنفیہ نے کہا میرے بھائی عباس آپ کی حیات مبارکہ کتنی؟ سرکار عباس نے امام حسن کی طرف دیکھا، مسکرا دیے۔ حسن کمال ہے جب حسن مسکراتے ہوں گے، لیکن رک جاؤ رک جاؤ، جس دن چلو 15 رمضان جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے، سرکار حسن مجتبیٰ بادشاہ، درود تو پڑھنا چاہیے تھا نا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار جس دن تشریف لائے، رسول خدا، اب رکے رہو، آج گفتگو کا سلسلہ 10 15 20 منٹ اوپر ہو سکتا ہے، ہاں تو خدا آپ رسول کو سلامت رکھے، آپ کے عشق میں کوئی کمی نہیں، لیکن زحمت نہیں دینا چاہتا۔ سرکار جس دن یہ آئے، لیکن اس سے پہلے سن لو، ایسے 2-3 منٹ میں ہی ختم کر دوں گا، زحمت نہیں سمجھنا، لیکن کمال ہے۔ آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں، رسول خدا مینا میں ہیں اور وہاں پہ عکاظ کا میلہ لگا ہوا ہے، اور وہاں بڑے بڑے قصیدہ خواں آئے ہوئے ہیں اور وہ قصیدے کر رہے ہیں۔ اس میں ایک شخصیت ہے نامعقول، اس کو کہتے ہیں آس بن وائل، آس بن وائل، عمرو بن آس کا والد، آس بن وائل۔ جب حضور وہاں سے سورہ کوثر پڑھ کے اٹھے نا، تو اس شخص نے نا مولا کے آگے آ کے تالی بجائی، چہرے کے آگے آ کے، حضور کے چلتے ہوئے حضور کے آگے اس نے چہرے کے آگے آس بن وائل نے تالی بجائی، تالی، اور کہا آپ ابتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہا آپ ابتر ہیں، اور یہ کہہ کے کہ تالیاں بجانے لگا۔ سرکار مکارم الاخلاق کے نبی ہیں، بولے تو کچھ نہیں، لیکن یقین جانیے اس درد کو وہاں محسوس کیا گیا۔ واقعہ منا میں ہوا لیکن درد وہاں ہوا۔
رسول نے تو دل میں نہ رکھا لیکن اس نے اپنے دل میں رکھ لیا، اس نے اپنے دل میں رکھ لیا کہ اس نے میرے نبی کو چہرے کے آگے تالیاں بجا بجا کے ابتر کہا ہے۔ لو حضور زمانے گزر گئے، سرکار ہجرت کر کے آ گئے، سرکار حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لے آئے، رسول بیٹھے ہیں اپنی مسند پہ، اور جا کے غلاموں اور کنیزوں نے خبر دی کہ حسن آ گئے۔ یقین جانے تاریخ دمشقی سے لے کے آپ دمیری، مسعودی، زہبی، جس کو مرضی پڑھ رہے ہیں، بہت ساری کتابیں، سب نے لکھا کہ عجب سیرت کا یہ پہلو ہے، وہی جملے جو تاریخی ہیں، عجب سیرت کا پہلو ہے کہ رسول خدا اپنی مسند سے، اپنے تخت سے تیزی سے اٹھ کے دوڑے، تیزی سے دوڑے، تیزی سے دوڑے۔ آپ نے اپنی اب پتہ نہیں رسول کا دوڑنا تم کیا سمجھتے ہو؟ بھائی سورہ بقرہ میں رسول کے چہرے کا یوں ہونا، اللہ نے کہا اے نبی میں نے آپ کا چہرہ اٹھا ہوا دیکھا ہے، آپ کا جدھر دل چاہتا ہے منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے، میں نے کعبے کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا ہے۔ صرف نبی کا چہرہ ایسے ہوا تھا، نبی نے کہا نہیں قبلہ تبدیل کرو، صرف ایسے دیکھا تھا۔ تو جس کا دیکھنا قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنی مسند سے بیٹی کے گھر کی طرف دوڑے تو پتہ نہیں وہ دوڑنا کیا ہے۔ اس کی پھر کبھی حضور کا جب آپ کا ایسا موقع ہوا تو حضور کی شان بیان کریں گے کہ سرکار کا دوڑنا کیا، لیکن سرکار دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، اور اب پتہ نہیں اب پتہ نہیں آپ تھک چکے ہو کہ برے حال ہو چکے ہیں یا کیا ہے، جملہ ایسا ہے کہ میں خود اس جملے کے لیے ترستا رہتا ہوں کہ کب پڑھنا چاہیے۔ سرکار گھر میں داخل ہوئے اور اونچی آواز سے کہنے لگے او میری بیٹی، او میری بیٹی، لا مجھے دے۔ اللہ اکبر، لا مجھے دے۔ بس دروازہ کھلا، شہزادی نے ہاتھوں پہ حسن لیا ہوا، بس سرکار کے ہاتھوں پہ حسن آئے، حسن مجتبیٰ۔ کیسے ہو سکتا ہے خمسے میں مجتبیٰ کا ذکر نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ کہا ہاتھوں پہ جو ہی آئے، اب بہار کہتی ہے، بہار والے سرخ پارچہ تھا چہرے پہ، اور رسول نے ہاتھوں پہ لیا، اور عجیب ہے، کیفیت میں جا کے سنیے، چلیں کبھی ایسا کیا تو نہیں لیکن کیفیت رسول کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے آہستہ آہستہ پارچہ چہرے سے ہٹانا شروع کیا، بس نگاہ رسالت جو ہی حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ رکی، رسول نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے رسول نے کہا او میرے اللہ، او میرے اللہ، آخر مجھ محمد کی محبت میں تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، سرکار کیا کرے، او ہو جمال خدا سے پردہ ہٹانا ہی پڑا۔ بس رسول نے سینے سے لگایا، بھئی جلدی سے سن لو، سرکار تیزی سے واپس آئے، مسجد پہ آ کے بیٹھے، کہا لوگوں آؤ تمہیں میں زیارت کراؤں، لیکن زیارت حسن سے پہلے ہے کوئی تم میں؟ رسول کہہ رہے ہیں گرج دار نبی کا لہجہ، تم میں سے کوئی ہے جو اسی وقت جائے اور بوڑھے عاص بن وائل کو کہے کہ حسن آ گئے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، ہے کوئی تم میں اسی وقت؟ ہے کوئی تم میں اسی وقت؟ اب کوئی کہہ رہا ہے سرکار مجھے بس شام تک کا وقت دیں، میں انشاءاللہ شام 2 گھوڑے لے جاؤں گا۔ کوئی کہہ رہا جی گھر سے بس روٹی کھانے دیں، میں ابھی گیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اسی وقت جب لوگ وقت بتانے لگے 2 گھوڑے 3، رسول نے کہا میں نے نہیں کہا کہ کوئی ہے جو اسی وقت جائے۔ تب ایک بوڑھا اٹھا جسے آپ سلیمان محمدی کہتے ہیں، اس نے آ کے ممبر کے سامنے سر جھکایا، سرکار میں ابھی جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے وہ مسجد نبوی کے دروازے کی طرف چلے، بس دروازے تک لوگوں کو نظر آئے، پھر نظر نہیں آئے، ابھی لوگوں نے آنکھ نہیں جھپکی تھی کہ سلیمان واپس آتے ہوئے دکھائی دیے، کوہنیاں چل گئیں، جادوگر ہے، فارسی ہے، 350 سال سے تو زندہ ہے۔ آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے تب سلیمان نے
مڑ کے کہا او معاشر اللہ صاحب، تمہیں اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں تھا؟ تم گھوڑے ڈھونڈ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا اسی کی ذمہ داری تھی پہنچانا۔ حضور نے کہا سلیمان جلدی سے آ گیا، کیا ہوا کیا ہوا جلدی مجھے بتا، میرا پیغام تم نے دیا؟ کہا سرکار میں کعبہ کے دروازے کے سامنے نازل ہوا ہے، میں نے قریشی سرداروں سے پوچھا اہل مکہ کہاں ہے تمہارا بوڑھا سردار عاص بن وائل؟ انہوں نے کہا وہ اپنی حویلی میں اپنے کنیزوں کے ہمراہ ہے۔ سرکار میں وہیں سے تیزی سے دوڑا، میں نے اس کی حویلی کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کیا، وہ غصے میں کنیزوں کے سہارے باہر نکلا، میں نے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور میں نے اسے چھوڑ کے دھکا دے کے اس کے چہرے کے آگے تالیاں بجا بجا کے کہا حسن آ گیا۔ اللہ اکبر، میں نے تالیاں بجا بجا کے اس کو دیا پیغام کہ حسن آ گئے۔ کا مالک اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ زمین پہ گر پڑا، آقا میں خوشی سے واپس آ گیا اور آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ تب رسول کو خدا نے پیغام دیا، او میرے نبی رک، اور سلیمان سے کہے تجھ پر اللہ سلام بھیجتا ہے، تو نے مجھ اللہ کا بدلہ لے لیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور، خدا بند کریم، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ اب واپس حیدری یا علی، کوئی لطف آیا سرکار؟ اب حدیث سنیے پوری مکمل ہو جائے۔ حسن مجتبیٰ سے ان کی کچہری میں محمد حنفی عباس بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں عمرے کا آپ کی عمر کتنی ہے؟ سرکار نے حسن کی طرف دیکھا، بادشاہ نے اشارہ کیا، کہا بھائی حنفیہ عباس کی جگہ میں جواب دیتا ہوں کہ عباس کی عمر کتنی ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کس نے کہا میرے بھائی کہ عباس کی کوئی حیات ہے؟ کہا کس نے کہا؟ عباس کی کوئی زندگی نہیں ہے، عباس کی کوئی عقل نہیں ہے، عباس کا کوئی قلب نہیں ہے، عباس کی کوئی بصیرت نہیں ہے، عباس کی کوئی بصارت نہیں ہے، عباس کا تنفس نہیں ہے، عباس کی تقدیر و تدبیر نہیں ہے، عباس کی حرکت و سکون نہیں ہے۔ یہ کہہ کے سرکار حسن نے سر نیچے جھکایا اور حسین کی طرف دیکھ کے کہا الا مشیت الحسین، جو یہ چاہے وہی عباس ہے۔ اللہ اکبر، سرکار الا مشیت الحسین، یہی میرے بھائی کی زندگی کی کہانی ہے۔ مشیت الحسین، مشیت الحسین، یہی اس کی زندگی ہے، وہی اس کا سانس ہے۔ جتنے حسین سانس چلائے، جتنے سانس چلائے، جتنا اس کا دل دھڑکائے۔ لیکن عباس کا ایک جملہ، اچھا سرکار پوری 4 مجالس میں نے آپ کی منت نہیں کی، مجھے کرنی آتی بھی نہیں، میں نے مالکوں کا ذکر کرنا اور بے نیازی بڑی ہے، مجھے نہیں کوئی پرواہ، سنے نہ سنے کرے نا، میرا جو فرض ہے ایمانداری سے مجھے کرنا ہے۔ ایک عرفان کا بہت بڑا جملہ ہے اور ہے حضرت عباس کا، میرا دل مان نہیں رہا کہ میں آپ کو نہ سناؤں۔ یقین کریں، آپ کی عقول پر بھروسہ کرتے ہوئے کہنا نہیں چاہتا لیکن سنانا ضرور ہے۔ کمال جملہ ہے، اس سے آپ کی شخصیت عباس آپ کو سمجھ میں۔ تیسری مرتبہ یعنی عباس جب پانی لینے کے لیے بادشاہ نے یہ کب کہا کہ پانی لے آؤ؟ میں نے تو مقتل میں نہیں دیکھا۔ کہا سبیل کیجئے، یعنی طریقہ اختیار کیجئے، یہ نہیں کہا پانی لائیے، یہ نہیں کہا سرکار پانی نہیں، یہ نہیں کہا، سمجھ رہے نا؟ یہ ہمیشہ جملہ۔ اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ عباس پانی میں کیوں اترے۔ شاید آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت ہے کہ عباس پانی میں گئے کیوں؟ جب کنارے سے بیٹھ کے مشق بھر لی تو گھوڑے کو کیوں لے کے اترے؟ کام کیا تھا امام کا، مشیت الحسین کے تحت جیتا ہے عباس، اسی کی مرضی سے پانی میں گیا، اسی کی مرضی سے نکلا، اسی کی مرضی سے چلو بھرا، اسی کی مرضی سے پھینکا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دونوں باتیں ابھی آپ کو عطیہ کرتا ہوں تاکہ دل کشادہ ہو جائے۔
دل کھل جائیں, ہمیں پتہ چلے کہ اس نے قبضہ نہیں کیا. کون سی شے ہے جس پہ ان کا قبضہ نہیں ہے؟ کافرات کا قبضہ چھڑوا لیا. وہ سبحان اللہ, واہ جی واہ, ان کا خدا پہ قبضہ ہے, آپ کہتے ہیں فرات پہ قبضہ ہے سرکار, خدا کی خدائی پہ قبضہ ہے. اللہ اکبر. ان اہل بیت کو بھی کوئی کمی ہے سرکار. اب وہ جملہ سنو جو سنانا چاہتا ہوں, اور پھر پانی کی تمہیں بات بتاتا ہوں, اور 2 مصائب کہوں گا سرکار. جب آپ تشریف لے گئے نا کہ جائیں سبیل کیجئے پانی کی, واپس مڑا ہے عباس آقا, اور آ کے امام کے سامنے آ کے بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. کہا آقا آقا, میں نے آتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب لڑوں گا نا تو خود دیکھ لینا. آقا فاصلوں کو مٹا دیجئے, میری ماں کو دیکھنے دیجئے. ہاں عباس جاؤ, ایسا ہی ہوگا, ماں دیکھیں گی. عباس پھر چلے گئے, پھر واپس آئے, پھر واپس آئے. کہنے لگے آقا آقا, سینے پہ بوسہ دیے. آقا یہ دیکھیں, نبی پاک کی بیٹی سے عرض کریں میرے گھوڑے کے پیچھے بھاگے نہیں. سیدہ سے کہیں میں جا نہیں پاؤں گا. امام کے آنسو گرنے لگے. کہا اچھا ماں پیچھے ہیں؟ کہا آقا صرف پیچھے دوڑتی ہی نہیں, کلام بھی فرماتی ہیں, اور مجھ سے کہتی ہے عباس ہائے میرا حسین. آقا میں جا نہیں پاتا, شہزادی کی فریاد ہے, میں جا نہیں پاتا, عرض کیجئے. اچھا عباس آپ جائیں, میں ماں سے عرض کرتا ہوں. تیسری دفعہ پھر پلٹے اور وہ کائنات کا عرفانی نقطہ دیا. کیا کہنے, وہ عباس ہی کہہ سکتے تھے. غور سے ذرا سنیے گا اسے, بڑے ہی غور سے سنیے گا, شعور اور عقل کی سطح پہ جا کے سنیے گا, دل کے کانوں سے سنیے گا. مولا عباس اترے, آ کے چہرہ امام حسین کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بوسہ پیشانی پہ دے کے کہا میرے مالک, یا آقا, یا سیدی, اگر اللہ نے اپنے اوپر تنہائی واجب نہ کی ہوتی میں آپ کو تنہا چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. میں کبھی تنہا نہ چھوڑتا, پر میں کیا کروں, اللہ نے تنہائی واجب کی ہوئی ہے. نہ جانے وہ کیا کہہ رہے تھے, اور عباس چلے گئے. اب سنو, جاتے ہوئے عباس کو اب حسین بادشاہ نے روکا. عباس رکو, میرے قریب آؤ. سارا دن آج پانی کے فرشتے اور نہر الکما اور فرات مجھ سے رو رو کے فریادیں کرتے رہیں. آقا آپ نہ رہے تو ہمیں معافی کون دے گا, آپ نہ ہوئے تو ہمیں معافی کون دے گا. ان کی فریادیں اب غم میں ڈھل گئی ہیں. عباس جاؤ انہیں آزاد کر دو, ورنہ پانی کے فرشتے اور پانی کہتا ہے کہ ہم قیامت تک کسی کو سیراب نہیں کریں گے. جاؤ مخلوق خدا پر رحم کرو, انہیں سیراب کر دو, انہیں آزاد کر دو. بس یہ حکم جب عباس کو ملا, آپ تب گئے اور آپ نے مشک پانی میں جب بھرنے لگے تو پانی نے فریاد کی. ہم نے آقا سے فریاد کی تھی, کہا تمہیں آزاد کر دیا ہے حسین نے. تب پانی کے ملائکہ نے رو رو کے کہا آقا بس پھر ہمارے سینے پہ اپنے قدم کا نقش بنا دیجئے تاکہ ہم شہدائے کربلا کے ساتھ اٹھیں. ہمارے پانی کو معافی دے دیجئے. تب
تب اس مہر کے لیے آپ اندر گئے. جب آپ پانی کے اندر چلے گئے, انہوں نے قدموں کا بوسہ لیا, تب پانی نے فریاد کی, آقا ہمیں اب پاک بھی کر دیجئے. تب سرکار عباس نے ایک چلو پانی کا لے کے اس کے چہرے پہ ایک تحریر لکھی تھی. اللہ اکبر. تب اس نے کہا تھا, پانی نے کہا تھا, سرکار آپ کا شکریہ, آپ نے خدا کے قہر سے ہمیں بچا لیا, ہمارا وعدہ ہے, ہمارا کعبہ تو ہے, ہم پانی ہمیشہ تیری قبر کا طواف کرتے رہیں گے کیونکہ تو ہمارا کعبہ ہے. اللہ اکبر. کیونکہ ہمیں آزادی تم سے ملی ہے. اللہ اکبر. عباس کے ہاتھوں کا صدقہ جو ہم پانی پی رہے ہیں, ہم پانی پی رہے ہیں, اس کے بازوؤں کا صدقہ, اس چلو پانی کا صدقہ جو کائنات پل رہی ہے. لیکن وہی عباس. کمال ہے, کمال ہے. 11 محرم کو معاف کر دیجیے گا, کل بھی مجھے آپ میں سے لوگوں نے کہا کہ بھئی سخت مصائب کہہ رہے ہم برداشت نہیں کرتے, کیا کریں. لیکن اب میں کیا کروں, مجھے بتائیے. میں اپنے الفاظ تو نہیں ڈال سکتا, میں اس مصیبت کو اپنے لفظوں میں تو نہیں ڈال سکتا. سب بیبیاں, سب قیدی جب چڑھ گئے, بس وہ رہ گئی جسے چلنا نہیں آتا. پہن لیا سجاد نے بھاری توق, رہ گئی بس ایک جسے اونٹ پہ چڑھنا بھی نہیں آتا. جانتے ہیں اس اونٹ کو کہاں بٹھایا گیا؟ کہاں بٹھایا گیا اس اونٹ کو؟ اس نشیب میں جہاں عباس علمدار کا جسد اطہر آرام کر رہا تھا. ہائے بکھرا ہوا عباس, اس کے قریب اونٹ بٹھایا گیا اور عالیہ سے کہا گیا یہیں سے چڑھیے. کبھی بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے, بس میرے بھائیوں چڑھ گئی علی کی بیٹی. ننگے اونٹ کی پشت پہ جیسے بھی چڑھنا تھا, بس خدا عرش پہ بیٹھ گیا. بس اونٹ روتا ہوا کھڑا ہوا کہ اچانک بی بی نے کہا سجاد اللہ اکبر. بڑی مشکل سے توقوں والے نے مڑ کر دیکھا, کہا کیا ہوا اماں؟ کہا میرے اونٹ کے گلے میں دیکھ, انہوں نے میرے بھائی عباس کا سر کان سے رسی گزار کے میرے اونٹ کے گلے میں باندھ دیا. ہائے میرا عباس. کیا عرض کر. کوفے تک کا سفر کیسے کیا ہوگا. بس کوفے میں داخل ہوئی, دوسرا مقام ہے بی بی کی تکبیر کا. بس ایک جگہ سے جو محلے سے گزری, بی بی نے کہا سجاد اللہ اکبر. کہا اماں بازار کے بیچ میں کیا ہوا؟ اچانک سجاد کی نظر اٹھی, کہا السلام علیکہ یا صاحب الکنار. بی بی نے تڑپ کے کہا سجاد کس کو سلام کیا؟ کون ہے صاحب کنار؟ کہا ماں کنار کسائی کی اس کنڈی کو کہتے ہیں جس پہ بکرا ذبح کر کے وہ لٹکاتا ہے, اسے کہتے ہیں کنار. تڑپ کے بی بی نے کہا سجاد صاحب کنار کون ہے؟ کہا اماں سامنے دیکھیے ہمارے مسلم کا جسد لٹکا. بس قریب آیا ایک ناکا, اس پہ بیٹھی ہوئی بی بی نے کہا عالیہ بی بی میں نے نبی کی بیٹی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. ہاں علی کی بیٹی مانگو. کہا بس سجاد سے کہو کچھ بھی کرے مسلم کا بدن دفن ہو جائے. بس گزرتی گئی, سفر کرتی گئی, بابا کی ولایت کا پرچم اٹھائے, رو رو کے بتاتی رہی علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. روتے روتے دمشق کے دروازے پہ پہنچ گئی میرے بھائیوں. 3 دن تک بیٹھی رہی دروازے پر. ایک دن جو دیکھا کہ نئے لباس پہنے جا رہے ہیں,
اور شمر نے بلا کے کہا او سجاد، او علی، او حسین کے بیٹے، یہ خط آیا ہے اندر سے۔ امام نے پڑھنا شروع کیا، امام نے جوں پڑھتے گئے خون بڑھتا گیا۔ بس دو جملے بی بی کے سنا، خون بڑھتا چلا گیا، خون بڑھتا چلا گیا، خون بڑھتا چلا گیا۔ ماں نے جو دیکھا تڑپ کے کہا سجاد میرے قریب آ۔ بیٹا خون کیوں؟ کہا ماں تمہیں پڑھ کے سنا نہیں سکتا، پڑھ سجاد، اور کتنا ظلم ہوگا۔ کہا ماں یہ پڑھ نہیں سکتا۔ نہیں بیٹا پڑھ۔ کہا ماں لکھا ہے کیونکہ میری رعایا اہل دمشق محمد کی بیٹیوں کے نام نہیں جانتے، لہٰذا ہر بی بی کے آگے ایک ڈھول بجانے والا ہوگا، وہ ٹبل بجا بجا کے بتائے گا یہ محمد کی کون سی بیٹی ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مالک صاحب الزمان قبول۔